محمد فراز انڈیا سے، اگر کسی نے اللہ کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بولا، کفری الفاظ بولے اور وہ حرام بھی کھاتا ہو، تو کیا توبہ کرنے سے اس کے کفری الفاظ بولنے کی معافی ہو جائے گی؟ توبہ کرنے سے، حرام سے توبہ کرے گا تو کفری الفاظ کی معافی نہیں ہوگی، کفری الفاظ کے لیے الگ سے اسے توبہ کرنی پڑے گی، باقی توبہ سے ہر جرم معاف ہو جاتا ہے اگر سچی توبہ ہو۔ الحم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر روزے کی حالت میں مسوڑے یا ہونٹ سے خون نکل آئے اور غلطی سے حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوڑا سا خون نکلا ہے تو نہیں ٹوٹتا، اگر اتنا خون نکلا ہے کہ تھوک پھینکا جاتا تو خون غالب ہوتا، سرخی غالب ہوتی، تو پھر وہ خون اگر نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امن صاحب انڈیا سے، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے پاس جو مسجد ہے وہاں جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اپنی جماعت کروانے کا کہتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب ہمیں منع کرتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز نہیں، رہنمائی فرمائیے کیا ان کا کہنا ٹھیک ہے؟ اگر یونیورسٹی کی جو مسجد ہے وہاں باقاعدہ نماز کا ٹائم ہے، ایک امام متعین ہے، تو پھر دوسری جماعت کروانا ٹھیک نہیں ہے مسجد کے اندر، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہماری رائے میں یہی بات زیادہ راجح ہے۔ ہاں اگر مسجد میں کوئی متعین ٹائم نہیں ہے نماز کا، یا سب کے لیے ایک ٹائم پہ نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر امام صاحب کو چاہیے وہ اعلان کر دیں بھائی اس مسجد میں متعدد جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت کا ٹائم متعین نہیں ہے، کیا تاکہ سب کو جماعت مل جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے ایک ٹائم پہ سب باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر وہ سب کے یعنی رائے سے ایک ٹائم متعین کر دیا اور امام بھی متعین ہو گیا، تو پھر وہاں دوسری جماعت جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نکل جاتی ہے، اور صحابہ میں بھی اس کا معمول نہیں تھا، حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ رواج تھا کہ جب مسجد میں آتے تو دیکھتے کہ جماعت اگر کھڑی ہوئی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے، جماعت اگر نکل جاتی تو دو کام کرتے، دو میں سے ایک کام، یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں آ کے جماعت کراتے۔ تو اسلاف کے دور میں اس کا عام معمول نہیں تھا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت نہ نکلے۔ حافظ سید محمد حذیفہ پاکستان سے کہتے ہیں، میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، میری نیت خالص جہاد کی ہے، مگر جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے والدین کہتے ہیں اگر میں فوج میں جاتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا، تو کیا میری نیت کی وجہ سے فوج میں جانا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اس کیا مطلب، آپ پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو جب اچھے لوگ نہیں فوج میں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر دو نمبر لوگ جائیں گے، تو ملک کا بیڑا غرق کرنا کیا جائز ہے اسلام میں؟ کیا ملک کو آپ کس کے ہاتھوں، یہ تو اس پہ تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ بالکل اس کو یرغمال بنا لیں گی، تو اس لیے جتنا ملک میں خیر کی کوشش ہو سکتی ہے آپ پہ فرض ہے، اگر آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں، جہاد کی نیت ہے، تو آپ کو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے یہ۔ تو کبھی بھی ملک کو اگر آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں میں کوئی دو نمبر لوگ ہیں تو کیا مطلب ان کے حوالے تھوڑی کیا جائے گا، جتنی اسٹرگل ہو سکتی ہے جو ہمارے بس میں وہ ہم کریں گے، ایک نمبر لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کا تو فوج میں جانے کا بڑا اچھا جذبہ ہے، ایسے ہی لوگوں کو فوج میں آنے کی ضرورت ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ باقی یہ کہ ماں باپ کے لیے کسی کو اس طرح روکنا ٹھیک عمل نہیں ہے، اور اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کو محبت سے سمجھا دے کہ بھئی اگر فوج میں آپ کو اختلافات ہیں کہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں فوج میں، تو اچھے لوگ جائیں گے تو پھر اچھے لوگ چلے جائیں گے، یا تو جو اچھے نہیں ہیں ان کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے، یا یہ کہ پھر خود اچھا بن کے اس میں جایا جائے، یہی دو ہی راستے ہیں، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے میرا خیال ہے خیر کو غالب کرنے کا۔ رحمت خان کراچی سے پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ جو کیش گھر خرچ کے لیے ہے اس میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا جو ایکسٹرا ہو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ حساب کیسے کریں بھائی؟ کیش اماؤنٹ چاہے گھر میں خرچ ہی کے لیے رکھا ہو، کیش پہ بہرحال زکوٰۃ ہوتی ہے، چاہے ضرورت سے ہی رکھا ہو۔ جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی جتنا کیش ہے ٹوٹل اندازہ لگائیں اس کا کتنا ہے، حساب کریں اور 2.5% زکوٰۃ میں نکال دیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے نماز میں نیت کے وقت ہندوؤں کے مندروں کے بتوں کے خیالات آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا، نماز میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہیں ان بتوں کو سجدہ تو نہیں کر رہا، بہت پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ اس پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور جو لگ رہا ہے اس کو لگنے دیں، تو یہ خیالات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آنے دیں، مندر بھی آنے دیں، بت بھی آنے دیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان جب ہوتا ہے جب آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، جو آ رہے ہیں آنے دیں۔ تو اور نماز کے علاوہ میں اگر خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دیں ایک دفعہ، اور پھر بار بار اعوذ باللہ بھی نہ پڑھیں، اسی میں پاگل ہو جاتے ہیں بعض لوگ، اعوذ باللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو بس جھٹک دیں اس کو، پھر بھی آتا ہے تو آنے دیں،
نو ٹینشن، اس سے کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی شرک ورک نہیں ہے. یہ خیال ایسی چیز ہے جتنا بھگائیں گے اتنا آئے گا. اچھا بھائی، بہت سے لوگ کو دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا نا تو ایک دم ٹینشن میں آ گئے، تو پھر انہوں نے ارادہ چھوڑ دیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ سے دوسری شادی کا خیال نکالیں، تو جتنا نکال رہے ہیں وہ اتنی آ رہی ہے. اب ان کو اور ستا رہا ہے وہ خیال. تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آنے دو، خیال سے کچھ نہیں ہوتا. خیال سے تھوڑی ہے 2 بیویاں ہو جائیں گی، ورنہ سب کی 4 ہوتی ہیں اور 100 بچے ہوتے. خیال کی دنیا تو بہت بڑی ہے بھائی. گراؤنڈ ریئلٹی میں کچھ اور ہوتا ہے، خیالات کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. تو بت خیالات جتنے بھی آ جائیں دماغ میں، ان کے خیالات آ جائیں، مندر آ جائیں، اس سے کوئی ٹینشن لینے کی نہیں ہے. یہی اس کا علاج ہے. ٹینشن نہیں لیں گے تو یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، ٹینشن لیں گے تو یہ ختم نہیں ہوں گے. مندر کے علاوہ بھی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، بندر بھی آنا شروع ہو جائیں گے پھر. اچھا بھائی، بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے کیا ہر جمعرات کو 313 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے بھائی. جو ثابت شدہ چیزیں وہ پڑھا کرو. عام نارمل درود صبح شام 100 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور جمعے کے دن درود شریف کے پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، والدین سے چھپ کر کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ چھپ کے کیوں کر رہے ہو؟ ابا اماں کو بتا دو. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو نا، بتا دو اماں میں اس سے کر رہا ہوں نکاح. اماں اگر کہتی ہیں نہیں یہ نہیں تو پھر بتائیں اماں اس سے اچھی کوئی بتا دے، میں وہاں کر لوں گا. وہ کہہ رہی نہیں اس سے اچھی بھی نہیں کوئی ہے، تو پھر زیادتی ہے. یہ پھر زیادتی ہو رہی ہے ابا اماں کی طرف سے کہ بھائی نہ ادھر کر رہے ہو نہ کہیں اور کرنے دے رہے ہو. تو پھر آپ کر کے بتا دیں ان کو. تو پکڑے جائیں تو پھر مجھے فون نہ کریں، بس ہمت کریں، پھر بولو ہو گئی ہے. جو ماں باپ سے بد کلامی بد تہذیبی نہ کریں، بس بتا دیں بھائی ہو گئی ہے. پہلے کوشش کریں ماں باپ کو منا کے کریں. خواہ میں والدین کو تکلیف دینا یہ بہت بری حرکت ہے. حتی الامکان ان کے پاؤں میں گر جائیں، محبت سے سمجھائیں، اور پھر بتائیں کہ یہاں نہیں تو پھر کوئی اور بتا دیں نا، جو آپ کو پسند ہو وہ بتا دیں. تو کچھ بھی نہیں کر رہے، بس کہنے شادی نہیں کرنی ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. محمد علی واسطی کراچی سے، میرے دوست کرکٹ کے بہت شوقین. اچھا، میں نے کہا کرنٹ کے. میرے دوست کرکٹ کے بہت شوقین ہیں، لیکن وہ پیسے ملا کر کھیلتے ہیں. جیسے 10 لڑکے ہیں اور سب نے 300 روپے ملائے. اب جو شخص میچ جیتے گا تو اس کو وہ سارے پیسے ملیں گے. اس کا مطلب آپ کے دوست جو ہے نا وہ جوئے کے بڑے شوقین ہیں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ وہ پیسے حلال ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ خالص جوا ہے، حرام ہے یہ پیسے. انڈیا سے کسی نے پوچھا کیا داڑھی بڑھانے کے لیے داڑھی کو منڈوا سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے منڈنے سے گھنی داڑھی آتی ہے، نہیں منڈوا سکتے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک اسلامی اسکالر نے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے. دیکھیں، حدیث کو پورے طور پہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص طور پہ فرض نماز کے بعد. لیکن وہ دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ دعاؤں سے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے وظائف مراد ہیں. وظائف کا مطلب یہ کہ متعین کلمات ہیں، جیسے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا آیت الکرسی. ان کو دعائیں کہا گیا ہے. تو اور وہ بغیر رفع الیدین کے، بغیر اجتماعی حیت کے ثابت ہیں. تو یہ جو ہندوستان پاکستان میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ایک معمول چل پڑا ہے، یہ ہمیں کہیں بھی اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا. اور چونکہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، اس لیے فقہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو اسلامی قانون ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے. تو ہمیں چاروں فقہ میں بھی کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کیونکہ اصل بات تو یہ کہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے پھر ان میں بھی نہیں ہے. تو یہ بعد میں ایک چیز شروع ہوئی ہے، تو اس لیے قابل ترک ہے. تو اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کر رہا ہو تو آپ اس کو بدعتی کہیں. بدعت بہت گاڑا لفظ ہے، یوں کہنا چاہیے اس کا ثبوت نہیں ہے. جب ثبوت نہیں ہے تو بس چھوڑ دیا جائے اس کو. تو جتنا نفرتیں کم پھیلا کے کام ہو سکتا ہے نا، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے بغیر نفرت کے کام ہو جائے. لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں امام کو جا کے تم بدعتی ہو، اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ امام بیچارہ وہ اس کے پاس زیادہ نالج نہیں ہوتی، وہ سب کو دیکھتا آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے مسجدوں میں فتنہ نہ پھیلانا شروع کر دیں. کہیں اگر ہو رہی ہے تو ہونے دیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ایک دفعہ امام صاحب کو یہ کلپ سنا دیں، یا مولانا مظہور مینگل صاحب کا بھی اس بارے میں کلپ موجود ہے، وہ سنا دیں آپ ان کو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا رسالہ ہے اصل فتاویٰ میں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں، ان کا پورا رسالہ ہے، وہ دکھا دیں اصحاب علم کو. مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن بہرحال ہماری رائے یہی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے.